الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت فرمائی تھی کہ تقوی کو اختیار کرنا، مراعات التقوی، اور تقوی کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ شریعت پر عمل کرنا، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا تاکہ انسان حرام سے محفوظ رہ سکے۔ عام مثال سمجھ لیجئے کہ غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے، لیکن اگر اس نے برقع پہنا ہوا ہو تو پھر اس کی طرف نظر کا اٹھنا جائز ہے۔ اور جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ عورت کے کپڑے کو بھی نہیں دیکھتا، نیلا ہے یا پیلا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ انسان شریعت کے اوپر احتیاط کے ساتھ عمل کرے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی، لا تستقر انت علی جہل ما تحتاج الی علمہ، اے بیٹے جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اس کے جاننے سے جاہل نہ رہنا، یعنی جس چیز کی ضرورت ہو معلوم ہونے کی اس کا علم حاصل کرنا۔ علم کی واقعی بہت اہمیت ہے۔ آج کی دنیا میں تو کہتے ہیں نالج از اسٹرینتھ، پاور، کہ علم جو ہے یہ ایک طاقت ہوتی ہے، اور واقعی جو ملک آج دنیا میں علم میں آگے بڑھا ہوا ہے وہ دنیا میں طاقت کے اعتبار سے بھی آگے ہی بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی جب پہلی وحی اتری تو وہ توحید کے بارے میں نہیں اتری، حالانکہ توحید سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے۔ توحید کے سوا بندہ جہنم میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، شرک والے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ تو ذہن میں بات آتی ہے کہ سب سے پہلی وہی شرک سے بچنے کے بارے میں ہونی چاہیے تھی جب اس کی اہمیت اتنی ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے توحید کی تعلیم دی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کسی جگہ پر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور آخر پر آ کر پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورہ اخلاص میں نکالا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ صمد، اللہ الصمد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ تو گویا شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، اس لیے سورہ اخلاص کو پورے قرآن مجید کا نچوڑ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تتمہ ہے، قرآن مجید کو وائنڈ اپ کیا گیا، معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اصل مقصود جو تھا قرآن مجید کا وہ سورہ اخلاص کی تعلیم دینا تھا، مگر اللہ نے پہلی وحی توحید کے بارے میں نہیں کی۔ چلو بھائی پہلی وحی توحید کے بارے میں نہیں تھی تو پھر پہلی وحی رسالت کے بارے میں ہوتی کہ توحید کے بعد رسالت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، ماں باپ سے، بچوں سے، اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت اتنی اہم ہے، اس کے بغیر بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر دوسری وحی رسالت کے بارے میں بھی نہیں تھی۔
چلو بھائی اگر رسالت کے بارے میں نہیں تھی تو قیامت کے دن کے بارے میں ہوتی کہ قیامت کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس دن نامے اعمال تولے جائیں گے اور بندے کے لیے فیصلہ ہوگا یا تو وہ زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا. اسی اللہ فرماتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں. تو قیامت کے دن کو اللہ نے بڑی خبر کہا ہے. اب بڑے جب کسی چیز کو بڑا کہیں نا تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے. میں اور آپ بڑا کہہ دیں تو کوئی حیثیت نہیں. اللہ جو احکم الحاکمین ہے وہ بڑا کہیں کسی کو، اس کا مطلب ہے چیز واقعی بہت بڑی ہے. مگر اللہ نے پہلی وحی قیامت کے بارے میں نازل نہیں کی تو کس کے بارے میں کی؟ علم حاصل کرنے کے بارے میں. اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. تو اقرا کا نام جو ہے یہ لفظ سب سے پہلا تھا جو وحی میں اتارا گیا. اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا بہت اہم ہے، اور واقعی اس قوم کی ساری بیماریوں کا علاج پڑھائی میں ہی ہے. دنیا کی بیماریاں یا دنیا کے اندر جو ہمیں ذلتیں ہیں ان کا علاج بھی تعلیم میں ہے، اور دین کے میدان میں جو ذلتیں ہیں اس کا علاج بھی تعلیم میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو علم کے زیور سے سجائیں. علم کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے. ایک انگریز مصنف ہے مائیکل ہارٹ اس کا نام، عیسائی ہے. اس نے کتاب لکھی اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری. تاریخ میں جو بڑی مؤثر شخصیتیں گزری ہیں ان کی میں رینکنگ کرتا ہوں، ان کی درجہ بندی کرتا ہوں. تو تاریخ میں تو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. اس میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا، عمر الخطاب عنہ کا بھی کیا. دنیا کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے، بادشاہ تھے، ان کا تذکرہ کیا. اور اس میں اس نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اب یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہے عیسائی اور درجہ بندی کر رہا ہے ان انسانوں کی جنہوں نے تاریخ کے اوپر بڑے اثرات چھوڑے، اور اس میں وہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے کرتا ہے. میں نے اس کتاب کو خاص طور پر پڑھا کہ اس میں کیا لکھتا ہے. اس میں اس نے پہلی بات لکھی کہ مائی چوائس آف محمد، کہ میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چنا ہے نا پہلے نمبر پر لکھنے کے لیے، بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کر حیران ہوں گے. مگر میری بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی جو بڑا اور نمایاں گزرا ہے اس نے کسی نہ کسی استاد سے تعلیم حاصل کی ہے. اپنے وقت کے بہترین کالج میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی، پھر وہ بڑا بندہ بنا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جو پوری زندگی ہمیں کسی کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھی نظر نہیں آتی. انہوں نے خود علم کسی سے نہیں پڑھا، مگر انہوں نے پھر پوری انسانیت کو دین کا علم پڑھایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ واقعی ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو پہلے نمبر پر لکھا جائے. اور اس وقت جب تاریخ ابھی نہیں تھی اچھی، اس وقت انہوں نے علم کی اہمیت بیان کی کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ اس نے بنیاد بنائی کہ جی وہ کتنی عظیم شخصیت تھی جس نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر ایک پر ضروری ہے. آج کی سائنسی دنیا میں لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ 100% ہونی چاہیے. مگر یہ پیغام تو انہوں نے 1400 سال پہلے دیا تھا، اس لیے میں ان کا نام سب سے پہلے نمبر پر درج کر رہا ہوں. تو اس حقیقت کو کفار بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام محسن انسانیت ہیں. آپ نے انسانیت کو علم کی ایسی تعلیمات دیں کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی، اس کے بعد بھی نہیں تھی.
ایک مرتبہ ہمیں اس کا اور تجربہ ہوا. لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے، لمز یونیورسٹی. ہم وہاں پر مینجمنٹ کا ایک کورس کر رہے تھے، اور کورس کروانے والا جو پروفیسر تھا اس کا نام تھا مسٹر براڈی. وہ ایک جرمن انگریز تھا اور مختلف ملکوں میں وزٹنگ پروفیسر تھا. 9 ملکوں کا وزٹنگ پروفیسر تھا. یعنی پوری دنیا میں دھوم تھی اس کی کہ وہ مینجمنٹ کے سبجیکٹ کا بڑا ماہر انسان ہے. اس نے آ کے ہمیں لیکچر دیا انگلش میں. اس میں اس نے کہا کہ علم کا پہلا تصور یہ تھا کہ طالب علم سمجھتا تھا کہ مجھے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد مجھے فیکٹریوں میں جا کے کام کرنا ہے. لہذا کالج یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد وہ اپنی کتابوں کو بند کر کے رکھ دیتا تھا اور پریکٹیکل کام میں لگ جاتا تھا. آج سائنس کی دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نہیں، طالب علم کو اس کے بعد بھی پڑھنا پڑتا ہے. یعنی جب وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت نوکری کے متعلق علم بھی حاصل کرنا ہے. اس کو سیمینار اٹینڈ کرنے چاہیے، کانفرنس اٹینڈ کرنی چاہیے، ریسرچ پیپر پڑھنے چاہیے اپنی جاب کے بارے میں، تاکہ وہ اس میں بھی علم میں آگے بڑھتا چلا جائے. تو بار بار وہ یورپین کمیونٹی کا نام لے رہا تھا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بندے کو پریکٹیکل لائف میں بھی پڑھنا چاہیے. جب اس نے 2-3 دفعہ یورپین کمیونٹی کا نام لیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ پہلے کنسپٹ تھا کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کام کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں. پریکٹیکل لائف میں تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ نہیں، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے، کانفرنسیں اٹینڈ کرنی چاہیے، سیمینار اٹینڈ کرنے چاہیے، ریسرچ پیپر پڑھنے چاہیے، جو پروفیشنل کورسز ہیں وہ کرنے چاہیے اور علم میں آگے بڑھنا چاہیے. میں نے کہا کہ یہ یورپین کمیونٹی کی ریسرچ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے ہی کسی نے کہی ہوئی ہے. تو جب میں نے یہ کہا تو وہ بڑا حیران ہو گیا، میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا مسٹر احمد آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے یہ بات کی کہ نہیں تمہیں اس کے بعد بھی پڑھنا چاہیے. میں نے نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. تو 1400 سال پہلے جب علم کی اہمیت کا لوگ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے، اللہ کے محبوب نے پنگھوڑے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا. میں نے کہا یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے، آپ کہاں کہتے ہیں کہ یورپین کمیٹی نے ریسرچ کی، وہ تو اس نتیجے پر بعد میں پہنچے ہیں. وہ تھوڑی دیر تو سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں جو اپنی ڈائری نکالی اور مجھے کہنے لگا کہ آپ عربی میں بھی اس حدیث کو لکھ دیں اور انگلش میں ٹرانسلیشن بھی لکھ دیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں جہاں بھی لیکچر دوں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے آئیڈیا دیا کہ صرف اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھا جاتا، اس کے بعد بھی پوری زندگی علم کو حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں جو 1400 سال پہلے عطا کی گئی. علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اور پھر قرآن مجید نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ عطا فرما دیجئے. یہ جو زیادت علم ہے نا، یہ صرف زمانہ طالب علم میں نہیں ہوتی، یہ پوری زندگی رہتی ہے. آخری لمحے تک یہ طلب ہوتی ہے اللہ میرے علم کو اور زیادہ بڑھا دے. بلکہ ہمارے بعض علماء تو ایسے تھے کہ آخری لمحے تک علم پڑھتے پڑھتے ہی ان کی وفات ہو گئی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آخری لمحات تھے، تو آپ نے طلباء سے مسئلہ پوچھا کہ رمیہ جمار کس طرح افضل ہے، سواری پہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل چل کے کرنا افضل ہے؟
راکبن افضل ہے یا ماشین افضل ہے؟ تو کسی نے کہا جی کہ راکبن افضل ہے، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا جی پیدل چل کے کرنا افضل ہے، فرمایا نہیں۔ ان کا حضرت آپ بتا دیجئے۔ تو حضرت نے مسئلہ بتایا کہ جس جمرہ کو پتھر مارنے کے بعد دعا مانگنی ہوتی ہے وہ ماشین افضل ہے، اور جس کے بعد انسان نے سوار ہو کے چلے جانا ہوتا ہے وہ راکبن افضل ہے۔ آخری جمرے کے بعد راکب ہو کر دعا مانگے اور پھر چلا جائے وہاں سے۔ اب یہ بات بتائی تو اس کے بعد فرمایا طلباء کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ مسجد میں جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ طلباء کہتے ہیں ہم چلے، ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے اونچا کلمہ پڑھنے کی آواز آئی۔ جب ہم نے لوٹ کے دیکھا حضرت کلمہ پڑھ کے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ آخری لمحے تک علم کی طلب ان کو نصیب رہی۔ یہ علم کی زیادت ایسی ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند کے شیخ الحدیث سے مفتی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قیلولہ کے لیے لیٹے تھے تو کمرے میں اکیلے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب طالب علم آیا کہ حضرت کو میں جگاؤں تیاری کریں، تو دیکھا کہ ان کے سینے کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے اور حضرت کی روح پرواز کر چکی ہے، اور وہ کاغذ دیکھا تو وہ ایک استفتاء تھا، کسی نے فتویٰ پوچھا تھا۔ وہ فتویٰ پڑھتے پڑھتے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی آخری لمحے تک علم کو حاصل کیا، یہ ہمارے بزرگوں کی شان تھی۔ علم سے محرومی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ استرذل اللہ عبدا زاہدہ فی العلم، اللہ جب کسی بندے کو رذیل کرنا چاہتا ہے علم سے بے اعتنائی عطا فرما دیتا ہے، اس کو علم حاصل کرنے کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، بے رغبت ہی ہوتی ہے، اس کو حاجت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اس بندے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ علم وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ ایک، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا، جیسے کنواں بنوایا، مسافر خانہ بنوایا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، تو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے، ایک عمل یہ۔ اور دوسرا عمل او علمی ينتفع بہ، وہ علم جس سے اس نے آگے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا، شاگردوں کو علم سکھایا تھا، تو جتنے شاگردوں کو علم سکھایا ان کی نیکیاں بھی نام اعمال میں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا اس نے اولاد چھوڑی جو نیک ہے اور وہ نیکیاں کرتی ہے، تو اولاد کی نیکیاں بھی اس بندے کو ملتی رہتی ہیں۔ ان 3 اعمال کا اجر ملتا رہتا ہے، باقی تمام نیکیوں کا اجر بننا بند ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم حاصل کرتا ہے ان کے لیے پانی میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں اور ہوا کے اندر پرندے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت مقبول نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ علم کو عبادت کے اوپر بہت فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد کے اوپر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کہ 14ویں رات کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ جس نے علم کی تلاش کی وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ آج کل ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ جو تبلیغ جماعت میں سے روزے پر نکلے، چلے پہ نکلے، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ ہاں صحیح ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں؟ فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم،
جو بندہ علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلا فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کر واپس نہیں آ جاتا۔ یہ کسی عام بندے کی بات نہیں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے محبوب نے فیصلہ کر دیا جو علم کی طلب میں نکلتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کے واپس نہیں آ جاتا۔ اس لیے جو علم طلب کے لیے نکلتے ہیں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ۔ مسلم شریف کی روایت ہے جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسانی سے جنت میں جائیں تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہ جی میری تو عمر 35 سال ہو گئی اب میں کیا علم پڑھوں گا، عمر 40 سال ہو گئی میں کیا علم پڑھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور اس وقت انہوں نے نبی علیہ السلام سے علم سیکھنا شروع کیا، اور وہ سب سے بڑے محدث بنے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے وہی صحابی ہیں۔ تو اگر وہ 60 سال کی عمر کے بعد علم حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہم نے دیکھا بھی ہے بہت سارے ایسے دوستوں کو کہ جن کو علم کا شوق ہوا انہوں نے علم کو سیکھا۔ بلکہ ایک ہمارا بچیوں کا جامع ایک جگہ، اس میں ایک عورت نے دور حدیث کیا اور اس وقت اس کی عمر 63 سال تھی۔ عورت نانی دادی بن چکی تھی، 63 سال اس کی عمر تھی، اور اس وقت اس نے بخاری شریف کا پورا کورس مکمل پڑھا۔ تو اگر انسان پڑھنے پہ آئے تو عمر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے قرآن مجید کے حافظ بنے، مجھے انہوں نے حکم دیا کہ آپ نے میری دستار بندی کروانی ہے۔ میں حاضر ہو گیا۔ اب دستار بندی کرواتے ہوئے ان کو میں دیکھ رہا تھا، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، مونچھوں کے بال سفید، بہوں کے بال سفید اور پلکوں کے بال سفید، اور جو بازوؤں کے بال تھے وہ بھی سفید، پورے جسم پہ بال سفید تھے۔ اس عمر میں انہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگے جی میری عمر 90 سال ہوگی۔ اگر 90 سال کی عمر میں کوئی بندہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کر سکتا ہے تو ہم کیسے بہانے بنا سکتے ہیں کہ جی ہم تو اب نہیں پڑھ سکتے؟ تو عمر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے جی میں علم میں داخلہ لے لوں گا بخاری شریف میں۔ انہوں نے جی عامہ میں داخلہ لے لیا ایک مدرسے میں۔ اب ان کو صرف کی گردانیں یاد نہیں ہوتی تھیں، بوڑھے تھے بھول جاتے تھے، صبح یاد کرتے تھے شام بھول جاتے تھے، ایک دن یاد کرتے تھے دوسرے دن بھول جاتے تھے، تھوڑی دیر پہلے سناتے تھے، جب دوبارہ ان کو کہا جاتا پڑھو تو پھر بھول جاتے تھے، تو وہ فیل ہو گئے۔ استاد نے کہا کہ آپ فیل ہو گئے عامہ میں۔ کہنے لگے اچھا جی میں فیل ہو گیا ہوں، آپ مجھے دوسرے سال دوبارہ عامہ میں داخلہ دے دیں۔ استاد نے کہا کہ آپ کیا کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں یہاں رہ کے پڑھتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں پاس نہیں ہو جاتا، فیل ہو جاؤں گا پھر اسی سال پھر داخلہ لے لوں گا، پھر فیل ہو گیا پھر داخلہ لے لوں گا، ابھی تو ایک ہی دفعہ فیل ہوا ہوں، مجھے آپ 10 دفعہ بھی فیل کریں گے تو میں 11ویں دفعہ پھر داخلہ لے لوں گا۔ اگر جذبہ علم کا حاصل کرنے کا ایسا ہو تو انسان 90 سال کی عمر میں بھی طالب علم بن جاتا ہے۔ اسی لیے طالب علم کی فرشتے عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس عزت کی وجہ سے کہ جو اس کو ملی علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اب اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ دنیا کا طریقہ رہتا ہے اظہار محبت کے لیے۔ ایک وقت تھا جب پھولوں کی کلیاں پاؤں میں بچھائی جاتی تھی،
جہاں مہمان نے آتا ہوتا تھا نا تو اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھا دی جاتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے ایک بادشاہ نے شادی کی اور دلہن کو لانا تھا تو اس نے کئی من پھولوں کی پتیاں راستے میں بچھائی کہ دلہن پھولوں کی پتیوں کے اوپر چل کے میرے گھر میں آئے. تو اظہار محبت کے لیے لوگ پھولوں کی پتیاں بچھاتے رہے ہیں. اور کئی مرتبہ اس سے بھی آگے کی بات ہوتی ہے. شاعر نے کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں. اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں. کلیاں بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں. تو محبت کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ مہمان کے راستے میں انسان پلکیں بچھا دے. اگر ہمارا دل پلکیں بچھانے کو چاہتا ہے تو فرشتوں کا دل چاہتا ہے کہ یہ علم کی طلب میں نکلا ہے, ہم اس کے راستے میں اپنے پر کیوں نہ بچھا دیں. تو وہ اپنے پر بچھاتے ہیں. دنیا داروں کو بھی دیکھا, کوئی مہمان آنا ہوتا ہے, کسی ملک کا صدر, کسی ملک کا پرائم منسٹر, اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں. بھئی وہ ویسے بھی چل کے آ سکتے ہیں مگر عزت افزائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو عزت افزائی کی وجہ سے آنے والے مہمان کے راستے میں ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں. اسی طرح عزت افزائی کی وجہ سے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اظہار محبت کے طور پر. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو علم کی طلب میں نکلا کان کفارۃ لما مضی, وہ اس بندے کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. علم کا حاصل کرنا, اللہ اس علم کی طلب کی وجہ سے اس کے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ روٹی کا جب کوئی سوال کرتے ہیں تو 3 بندوں کی بخشش ہوتی ہے. ایک سائل آیا, اس نے روٹی مانگی اور کسی بندے نے روٹی دے دی, تو اس پر 3 بندوں کی مغفرت ہوئی. کون سی؟ جس نے روٹی میں اس سائل کو پہنچائی اس کی بھی مغفرت ہو گئی, اور جس نے وہ روٹی پکائی گھر کی عورت نے اس کی بھی بخشش ہو گئی, اور جس نے اس کے لیے دولت کمائی اس مرد کی بھی مغفرت ہو گئی. تو ایک سائل کو روٹی دینے پر 3 بندوں کی مغفرت ہوتی ہے, کمانے والے کی, پکانے والے کی, پہنچانے والے کی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے علم کا سوال پوچھا اور استاد نے جواب دیا, اس سوال اور جواب پر 4 بندوں کی مغفرت ہوتی ہے. سب سے پہلے جس نے سوال پوچھا, اللہ اس سوال پوچھنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. دیکھیں, روٹی کے سوال پہ سائل کی مغفرت نہیں کی. تم روٹی کے طلبگار ہو, تمہیں روٹی مل گئی, مدعا پورا ہو گیا, جاؤ اپنے گھر جاؤ. لیکن علم کا طلبگار جب سوال پوچھتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو علم کا طالب ہے, سب سے پہلے میں تیری ہی مغفرت کرتا ہوں. پھر دوسری مغفرت, جس استاد نے ان کو جواب دیا اس استاد کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دی جاتی ہے. اور تیسرا, جو کلاس میں باقی بچے بیٹھے ہوئے تھے, ہم سبق ہم جماعت, اللہ ان کو بھی معروم نہیں رہنے دیتے, ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور چوتھا, وہ بندہ جو اس مدرسے کا تعاون کرتا ہے, کاروباری بندہ ہے, فیکٹری لگائی ہے, مدرسے میں تعاون کرتا ہے, جس کی وجہ سے بجلی کے بل دیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے استاد کو تنخواہ دی جاتی ہے, باقی کھانا دیا جاتا ہے طلباء کو, وہ بندہ اپنے کاروبار میں دکان پہ بیٹھا ہوگا, فیکٹری میں بیٹھا ہوگا, سوال مدرسے میں بچے نے پوچھا, اللہ اس پر اس فیکٹری میں بیٹھے ہوئے بندے کی بخشش فرما دیتے. تو سوال کے پوچھنے پر اللہ 4 بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں علم کا حاصل کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے. اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹے, تمہارے اوپر علماء کی مجلس کو اختیار کرنا اور حکماء کی صحبت کو اختیار کرنا لازم ہے, اس لیے کہ حکمت بھری باتوں سے دل اس طرح زندہ ہو جاتے ہیں جس طرح بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ علماء کی باتوں سے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں.
ابن عباس کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب فرما دیجئے کیا علم حاصل کرنے والا اور علم حاصل نہ کرنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات ولا النور، اور ظلمت اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح عالم اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے. جو جاہل ہے وہ اندھا ہے اور جو عالم ہے وہ آنکھوں والا ہے. یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اوت العلم جو ہوتے ہیں جن کو علم عطا کیا جاتا ہے ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. علماء کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا. اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علماء کا تذکرہ اکٹھا کیا، وہ عاطفہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کتنی بڑی بات ہے، اللہ گواہی دے رہے ہیں. والملائکۃ، اور ملائکہ بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں. یعنی علماء کو اللہ نے معصوم فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ایک جگہ پر قرآن میں اکٹھا کر دیا. اللہ کے ہاں علماء کا اتنا اونچا رتبہ ہے. اس لیے علماء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا. الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. یعنی اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور پھر علم کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. علم پڑھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. آپ پڑھ کے دکھائیں نا، کریں کوشش. 100 عذر اور 100 بہانے. آپ کہیں گے میں تو نہیں پڑھ سکتا. بھائی نہیں، آپ پڑھ نہیں رہے، آپ کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا. اللہ نے پسند ہی نہیں کیا. وہ پسند کریں گے تو آپ کو توفیق نصیب ہو جائے گی، پھر سب مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اس لیے جو بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، حدیث پاک پڑھنے کے لیے مدرسوں میں آتے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ علم پڑھنے والے طلباء اللہ کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب، بڑے پیارے. علامہ ابراہیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں 2 اور دوستوں کے ساتھ مسجد نبوی میں علم حاصل کر رہا تھا. ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا. اس زمانے میں طالب علم اپنے کھانے کا خود انتظام کرتا تھا. اس کو مدرسے والے کھانا نہیں دیتے تھے. وہ مدرسے میں آتا تھا استاد سے فقط پڑھنے کے لیے اور پڑھ کے چلا جاتا تھا. مطبخ بنانے کا رواج نہیں تھا. طالب علم اپنے کھانے کے انتظام کا خود ذمہ دار ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا. اب جب کھانا ختم ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ بھئی اب گھروں کو جاتے ہیں، مگر دل چاہتا تھا کہ نہیں علم جاری رکھیں. تو ہم نے بھوکا رہنا شروع کر دیا. صبح پانی پی لیتے، شام کو پانی پی لیتے. اب پانی پینے سے گزارا تو نہیں ہوتا. ویکنس اتنی بڑھ گئی کہ ہم بیٹھے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، لیٹے ہیں تو اٹھ کے بیٹھنا مشکل ہو گیا. آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا تھا. میرے 2 ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ہم تو جاتے ہیں گھر. وہ 2 ساتھی گھر چلے گئے اور میں نے ہمت کی. میں نے کہا نہیں، میں ابھی نہیں جاتا، میں اور رہوں گا اور علم حاصل کروں گا. کہنے لگے اب مجھے 3-4 دن ہو گئے تھے، بھوکا تھا اور حالت میری بھوک سے بہت بری تھی. میرے دل میں خیال آیا، تبرانی تم مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے ہو،
اور یہ مسجد نبوی تو اللہ کے حبیب کی مسجد ہے، تم جاؤ نا اپنے محبوب کو بتاؤ کہ میں بھوکا ہوں، میزبان کو بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مواجہ شریف پہ آیا اور میں نے آ کے نبی اسلام کے سامنے صلاۃ السلام پڑھا، اور صلاۃ السلام پڑھنے کے بعد میں نے یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے رسول صاحب بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، صرف اتنے الفاظ کہے، یا رسول اللہ الجو۔ اور یہ الفاظ کہہ کے جو 7 دروازہ ہے بقیع کی طرف میں باہر نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک عربی کھڑا ہے، ہاتھ میں ایک اس کے گٹھڑی ہے روٹیوں کی، اور اس نے سالن جو ہے ہنڈیا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور میرا نام پکار رہا ہے۔ میں حیران کہ یہاں تو کوئی مجھے جانتا ہی نہیں تھا عوام میں سے، یہ مجھے جاننے والا کون آیا؟ میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ میرا نام کیسے پکار رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مسجد کا پڑوسی ہوں، میری دیوار مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ اکٹھی ہے، 7 گھر ہے میرا۔ میں دوپہر کو کیلولہ کر رہا تھا کہ مجھے خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو، میرا ایک مہمان بھوکا ہے، اس کا نام تبرانی ہے، اس کو جا کے کھانا کھلاؤ۔ میری بیوی نے اسی وقت ہنڈیا اتاری تھی، میں نے ہنڈیا اٹھا لی اور روٹیاں اٹھا لی، اپنے لیے ہم کھانا بعد میں بنا لیں گے۔ میں نے کہا کہ میں جا کے نبی اسلام کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں، اگر آپ کا نام تبرانی ہے تو نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ آپ کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو طلباء کے ساتھ اتنی محبت تھی، چنانچہ انڈیا میں ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں مخلوق خدا کی بڑی محبت تھی کہ مخلوق خدا اللہ کی عیال ہے، ان کو بھوکا نہیں رہنے دینا چاہیے، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو وہ دسترخوان لگاتے تھے اور ہزاروں بندے ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا ہر جمعے کو وہ دعوت کرتے تھے اور شہر کے سارے بھوکے نادار جو ہوتے تھے وہاں آ کے کھانا کھاتے تھے۔ ان کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام لے کر کہ تم اللہ کی دعوت تو ہر جمعہ کے دن کرتے ہو، ہماری دعوت کبھی بھی نہیں کی۔ اب ان کی آنکھ کھل گئی تو وہ بڑے حیران کہ معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی دعوت تو ہر ہفتے کرتے ہو اور ہماری دعوت کبھی کی نہیں۔ اب انہوں نے دوسرے مشائخ سے اس کی تعبیر پوچھی تو مشائخ نے تعبیر یہ دی، آپ اللہ کی نسبت سے مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ گویا اللہ کی دعوت ہو گئی، اور آپ نے کبھی علماء طلباء کو خاص طور پر نہیں بلایا تو آپ نے گویا نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں کی۔ علماء اور طلباء نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کی دعوت کرنا گویا نبی علیہ السلام کی دعوت کرنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ان بزرگوں نے شہر کے سارے علماء کی دعوت کی اور ان کو کھانا کھلایا اور یہ کہا کہ یہ گویا میں نبی علیہ السلام کی دعوت کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ ان علماء کی اللہ اور اس کے محبوب کے ہاں کتنی اہمیت ہے کہ ان کو دعوت کھلانا، اللہ کو دعوت کھلانا اور اللہ کے محبوب کو دعوت کھلانا ہوگی۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر ایک مرتبہ قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، بہت استغفار کیا، 1 مہینہ استغفار کرتے رہے، قبض کی کیفیت ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے وہ عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میرے یہ قبض کی کیفیت ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کو خواب میں بتلایا کہ وہ جو تمہارے قریب مدرسہ ہے نا مسجد میں، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان معصوم زبانوں سے جا کے دعا کرواؤ، ان کی دعا پر میں تمہارے قبض کو ختم کر دوں گا۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے اور مسجد میں گئے، وہاں جہاں مدرسہ تھا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے جی اللہ کے ولی آ گئے ہیں، وہ ادب کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچوں مجھے دیکھ کے کھڑے نہ ہو، بیٹھے رہو، میں تو تم سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں اور مجھے یہ اشارہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ تم بچے دعا کرو گے تو میری جوانب تک کی ہو جائے گی۔ میں نے تمہارے لیے کیا دعائیں کرنی ہے، تمہاری دعا پر اللہ میری ترقی عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ ان بچوں نے مل کے دعا کی اور اللہ نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے قبض کو دور فرما دیا۔
تو ان طلباء کو جو بوریا نشین ہوتے ہیں، پھٹے کپڑوں میں ہوتے ہیں یا میلے کپڑوں میں ہوتے ہیں، معمولی نہ سمجھیں. اللہ کے ہاں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے. یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور ان سے محبت رکھنا اللہ سے محبت کی دلیل اور علامت ہوتی ہے. ایک طالب علم تھا سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں. اس کو علم کا بڑا شوق تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ دن کی روشنی میں تو پڑھ سکتا تھا اور رات کو اندھیرا ہو جاتا تھا تو پڑھ نہیں سکتا تھا. آج کل تو یہ بجلی کی نعمت ہر جگہ موجود ہے، طالب علم دن میں پڑھے رات میں بھی پڑھ سکتا ہے. اس وقت چراغ جلانا پڑتا تھا اور چراغ جلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ غریب تھا. تو جب اندھیرا آ جاتا تو وہ روتا تھا کہ میں اب علم نہیں پڑھ سکتا. ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں رات کو پڑھنے کا بھی بندوبست کر سکتا ہوں. وہ ایک ہندو کے پاس گیا، ہندو کی دکان تھی، اور ہندو کو کہا کہ دیکھیں آپ کی دکان ہے اور اس میں بڑی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں چوری کا امکان ہے، تو اگر آپ چاہیں کہ کوئی بندہ اس کا پہرا دے تو میں اس کا ساری رات پہرا دے سکتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ کو ایک چراغ جلا کے ساری رات رکھنا پڑے گا. روشنی کا بندوبست آپ کر دیں، پہرا میں دیا کروں گا. ہندو بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے چراغ کا چھوٹا سا خرچہ کرنا ہے تیل کا، اور اس پر میری دکان کا پہرا ہو جائے گا. چنانچہ وہ طالب علم پہرا بھی دیتا اور ساتھ بیٹھ کے کتاب بھی پڑھتا رہتا. اصل مقصود اس کا روشنی میں کتاب کو پڑھنا تھا اور علم کا حاصل کرنا تھا. چنانچہ وہ دن میں بھی پڑھتا تھا، رات میں بھی پڑھتا تھا. اللہ کی شان، وہ طالب علم بڑا خوش تھا. اب ایک دن ہندو نے بیٹھ کے حساب لگایا کہ چوری کبھی ہوئی تو نہیں اس علاقے میں، تو میں تیل کا پیسہ کیوں ضائع کرتا ہوں. تو اس نے فیصلہ کیا، طالب علم کو بتا دیا کل سے میں چراغ جلانا بند کر دوں گا، اب تم بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھو، نہیں چاہتے تو گھر کو جاؤ. وہ طالب علم بڑا رویا، بڑا اللہ سے دعائیں مانگی، یا اللہ میرے یہ تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، اب یہ ذریعہ بھی ختم ہو گیا تو میں رات کو علم کیسے حاصل کروں گا. وہ طالب علم روتا روتا سو گیا. خواب میں اس کو نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی اسلام نے اس سے پوچھا بچے تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بیچ سے میرے دل میں علم کی طلب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں رات میں بھی پڑھوں. اور وہ ہندو رات کو چراغ جلاتا تھا، اب اس نے چراغ جلانا بند کر دیا، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اچھا تم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور بادشاہ کو جا کر کہو کہ وہ اس جگہ ویسے ہی چراغ جلا کے رکھ دیا کرے تاکہ لوگ راستہ دیکھیں اور آرام سے گزر سکیں. تو یہ طالب علم پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی وسلم میرے کہنے پر وہ بادشاہ کیسے چراغ جلائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ بادشاہ کو کہنا، سلطان محمود کو کہنا تم روزانہ رات کو 500 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے اور جس کا ثواب مجھے پہنچتا تھا، کچھ دنوں سے تمہارا یہ معمول قضا ہو رہا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اب اس کی مکافات کے لیے تم چراغ جلا دو تاکہ طالب علم اس کی روشنی میں پڑھے، اور جو کمی رہ گئی تمہارے عمل میں اللہ اس کمی کو پورا فرما دیں گے. وہ طالب علم صبح اٹھ کے سلطان محمود کے پاس گیا، اسے نبی علیہ السلام کا پیغام دیا. سلطان محمود نے اس کو گلے لگا لیا، کہنے لگا کہ یہ میرا ایسا معمول تھا جو میرا اور میرے اللہ کے درمیان راز تھا. میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں رات کو کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. جب تم نے آ کے بتایا تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ میرا تحفہ میرے آقا کو ہر رات پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو طالب علم کے ساتھ بہت محبت، بہت پسندیدہ. قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے جس میں ایک طالب علم تھا، نابینا، بڑی عمر کا تھا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات معلوم کرنے کے لیے آیا. نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مشرکین ایمان لے آئیں تاکہ یہ شرک سے بچ جائیں. اور یہ جو طالب علم ہے نابینا،
اس کو تو سوال کا جواب میں کسی وقت بھی دے دوں گا، اور یہ دستور بھی ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی نزلہ زکام کا مریض آئے نا تو ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ بیٹھ جائیں، اور کوئی کینسر کا مریض آئے تو اس کو اسی وقت دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ مشرک کا تو ایمان ہی نہیں تھا، وہ خطرے کی حالت میں تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو فوراً ان کو ٹائم دے دیا، اور جو یہ نزلہ زکام کا مریض تھا اس کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام نے اس طالب علم سے تھوڑی دیر کے لیے بے اعتنائی فرمائی، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بات محسوس ہو گئی کہ طالب علم آیا اور میرے محبوب نے اس کو جو ہے وہ جواب فوری کیوں نہیں دیا، بلکہ ان کی بجائے مشرکین کی طرف توجہ فرمائی۔ اللہ قرآن مجید میں آیت نازل فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ عبس وتولی کے ایسے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے محبوب کو خطاب کر رہے ہیں ایک غائب کے سینے میں، اس نے توجہ نہ کی اور اس نے رخ پھیر لیا۔ جیسے کوئی انجان ہوتا ہے نا، آپ یوں سمجھیں کہ جیسے بیوی جو ہے وہ ناراض کر بیٹھی خامن کو، وہ دفتر چلا گیا، اب اس کو احساس ہوا کہ نہیں میں تو غلطی کر بیٹھی ہوں، تو وہ اس کو محبت کے میسج بھیجتی ہے، جلدی آ جاؤ، میں معافی مانگتی ہوں، میں سوری کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں۔ اب ان بہت سارے میسج میں ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی انجانا پن ظاہر کرتی ہے، کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے، اصل میں تو وہ کہنا چاہتی ہے میں آپ کو یاد کر رہی ہوں، مگر محبت بھی ہوتی ہے، ناز انداز بھی ہوتا ہے، تو اس ناز میں وہ یہ میسج کرتی ہے کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے کہ خامن کو پتہ چل جائے گا میں اسے یاد کر رہی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو اسی طرح کا میسج بھیجا، تکلم کا صیغہ نہیں کیا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سوچتا ہوں اگر تکلم فرماتے تو شاید یوں ہوتا ابست و تولیتا، آپ نے رخ پھیر لیا اور آپ نے ایسے کیا، مگر محبوب کو اللہ ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے، کیونکہ محبت تھی، اس لیے تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کیا ابس و تولی ان جاءہ الاعمی۔ پھر اللہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں نے اس طرح اجنبیت کے انداز میں بات کی تو میرے محبوب کے دل میں میری عظمت اتنی ہے کہ اسی وقت دل پھٹ جائے گا اور محبوب اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو اللہ نے فوراً اس صیغے کو بدل کے تکلم کا صیغہ استعمال فرما دیا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ۔ اللہ نے پھر مخاطب کا صیغہ کر دیا تاکہ میرے محبوب کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑ جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارک ہے، جب بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پہ کوئی نصیحت وصیت کی تو اللہ نے فوراً اس سے پہلے یہ مغفرت کا اعلان فرما دیا تاکہ میرے محبوب کے دل پہ زیادہ دیر کے لیے یہ چیز جو ہے وہ مشقت نہ ڈالے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا جس کو اللہ نے حلال کیا تھا؟ تب تغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کی مرضیوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، ساتھ ہی اللہ نے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا اظہار بھی فرما دیا کہ محبوب کو تسلی ہو جائے، ہاں ایک کوتاہی ہوئی تھی مگر اللہ نے معاف فرما دی۔ اور کہیں پر اللہ نے یوں فرمایا عفی اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کر دے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اس بات کی اجازت دے دی؟ تو پہلے مغفرت کی بات یا بعد میں مغفرت کی بات تاکہ محبوب کو تسلی ہو جائے۔ تو اللہ نے بھی عبس و تولی کے دو لفظ استعمال فرمائے اور ظاہر کر دیا کہ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر اے محبوب ہم آپ کو خطاب اس انداز سے کر رہے ہیں، مگر فوراً تکلم کا صیغہ استعمال کر کے بات کو نارمل کر دیا۔ مگر پتہ چل گیا کہ ایک طالب علم کو سوال کا جواب دینا اللہ کے ہاں کتنا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح علم کا طالب بنائے اور پوری زندگی طلب علم میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔